حضرت عمر کی آواز کو سن کر وہ اپنے بغل میں شراب کی باٹل کو چھپانے لگا۔ حضرت عمر کی آواز کو سن کر شراب کی باٹل کو بغل میں چھپانے لگا اور حضرت عمر کے سامنے آ گیا اور دل ہی دل میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے کانٹیکٹ کر رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے دوستی کر رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا اے اللہ آج مجھے عمر کے قہر سے بچا لیجئے، اے اللہ آج مجھے عمر کے غصے سے بچا لیجئے، اگر آج میں پکڑا جاؤں تو میں بچ نہیں پاؤں گا۔ دل ہی دل میں اللہ سے یہ صلح کر رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے یہ پکا وعدہ کر رہا ہے اللہ آج مجھے عمر کے قہر سے بچا لیجئے، اللہ آج کی رات مجھے عمر کے قہر سے غصے سے مجھے بچا لیجئے، اے اللہ آج کے بعد میں شراب کی باٹل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ مجھے عمر کے قہر سے بچا لیجئے، آج کے بعد میں شراب کو استعمال نہیں کروں گا۔ شراب کی باٹل کو لے کر اس کے اندر جو چرس ہوتا ہے، اس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے، ہزاروں قسم کی چیزیں ڈال کر شراب بنائی جاتی ہے۔ اے پروردگار عالم، اے خالق السماوات والارض، ایک مرتبہ مجھے عمر کے قہر سے بچا لیجئے ورنہ آج میں بچ نہیں پاؤں گا۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، ابھی کل ہی رات میں شب برات گزری ہے، بہت سارے لوگوں نے پوری رات عبادات میں گزارا ہے، نوافل میں گزارا ہے، تلاوتوں میں گزارا ہے، ذکر و اذکار میں گزارا ہے، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں میں وقت گزارا ہے اور اللہ کی ذات پر امید اور بھروسہ ہے کہ اللہ پاک کل رات ہم سب کی مغفرت فرما دیے۔ اب انسان رات بھر جاگ کر عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے مغفرت کروا لیا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرے، زندگی کے اندر ایسے اعمال کرے کہ جس عمل سے بس اللہ راضی اور اللہ کے نبی راضی ہو جائے، اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ تین چیزیں عبادت کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے عبادت کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تین چیزوں میں سے یہ پہلی چیز بڑی اہم ہے۔ عبادت میں دل لگانے کے لیے سب سے پہلے عبادت سے محبت ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، کوئی عمل کرتے ہوئے انسان کے دل کے اندر خوف ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ بتائی کہ اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ میں یہ عمل کروں گا تو مجھے اچھا صلہ ملے گا، اللہ کے رحمت کے سائے میں قیامت کے دن مجھے جگہ ملے گی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے بزرگان محترم، ہر چیز میں انسان کو محبت ہونا چاہیے۔ ہمارے اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہونا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں بس میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ جس عمل سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے، جتنا وقت گزارنا پڑے آدمی اس عبادت کو کر گزرتا ہے، اس لیے کہ اس محبت سے اس کا دل جڑ گیا۔ اس محبت کو کرنے کا جذبہ اس کے دل کے اندر پیوست ہو چکا ہے۔ اس عمل کو جب تک وہ نہیں کرتا،
اس وقت تک انسان کو بندے کو اطمینان نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ وہی مسلمان پڑھتا ہے 5 وقت کی نماز کو روزانہ جبکہ اس کے دل کے اندر نماز سے محبت ہو۔ نماز کے محبت اگر اس کے دل کے اندر آ جائے، نماز سے تعلق جڑ جائے، وہ نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز سے اس کی محبت ہو چکی ہے، نماز سے اس کا تعلق جڑ چکا ہے۔ اب وہ نماز چھوڑتا ہے تو اس کو بے چینی ہوتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کو بے قراری ہوتی ہے۔ ایک نماز اس سے چھوٹ جاتی ہے، اسے بے قراری ہونے لگتی ہے، بے چینی ہونے لگتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ بتائی کہ محبت جس چیز سے ہو جاتی ہے، آدمی اس چیز کو اس وقت پر کر گزرتا ہے، اگرچہ کہ اس کو اس چیز میں مشقت اٹھانا پڑے۔ تو نماز پڑھنا فرض ہے۔ جب نماز سے تعلق ہو جاتا ہے، نماز سے محبت ہو جاتی ہے، آدمی کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑتا۔ ابھی دیکھیے آج صبح میں فجر کی نماز کا مسئلہ لے لیجئے، پورے محلوں کے اندر آج صبح میں فجر کی نماز میں مساجد بھرے ہوئے نظر آئے۔ یہی فجر کو کل لے لیجئے، ہماری مسجد کے اندر ایک صف ہوں گی یا 10-15 افراد کی جماعت ہوگی، لیکن آج فجر کی نماز میں مسجد کیوں بھری ہوئی نظر آئی؟ اس لیے کہ رات میں شب برات تھی، ہم لوگوں نے رات میں جاگا، خوب عبادتیں کیے، اللہ کو ہم نے منوایا۔ گزری ہوئی زندگی میں جو گناہ ہمارے سے ہوئے ہیں، وہ سب گناہوں کو ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے ہم بتا کر کے اللہ سے ہم نے صلح کروایا، اللہ سے ہم نے معافی کو مانگا، اللہ سے ہم نے بخشش کو مانگا، اللہ سے ہم نے مغفرت کو مانگا۔ یہ گزری ہوئی رات میں یہ سب اعمال ہم نے کیے، لیکن جب صبح فجر کی اذان ہوئی، ہر مسلمان کو معلوم تھا کہ اب فجر کی اذان ہو رہی ہے، اب فجر کی نماز کے لیے مجھے مسجد جانا ہے۔ یہاں پر رک کر میں کہنا چاہتا ہوں، کتنا اچھا ہوتا کہ روزانہ ہر دن فجر کی جماعت اس طرح مسجد میں ہو جاتی تو مسجد آباد ہو جاتی۔ صرف شب برات کو رات میں عبادت کر کے فجر کی نماز پڑھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے کہ اللہ پاک نے صرف شب برات کی رات جا کر صبح میں روزہ رکھ کر فجر کی نماز پڑھنا صرف ہمارے لیے فرض کیا؟ نہیں بزرگان محترم، 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ ہر مومن پر فرض ہے۔ جب نماز سے اس کی محبت ہو جاتی ہے، جب نماز سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، وہ ہر وقت نمازیں پڑھنے میں آگے آگے رہتا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز عبادت کے لیے محبت ہونا چاہیے۔ آدمی جو بھی کام کرتا ہے اسے محبت، شوق اور ذوق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جو بھی آدمی عبادت کرتا ہے اسے محبت اور شوق کے ساتھ کرنا چاہیے، لاپرواہی سے نہیں کرنا چاہیے، غفلت سے نہیں کرنا چاہیے، سستی سے نہیں کرنا چاہیے۔ غفلت سے کیا ہوا عمل، اس عمل کے اندر نہ تو برکت آدمی محسوس کرتا ہے، سستی سے کیا ہوا عمل نہ اس عمل کے اندر ذائقہ اس کو محسوس ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، چھوٹا سا چھوٹا عمل کرے تب بھی اس عمل کے اندر اخلاص ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا چھوٹا نیک کام میں اور آپ کر رہے بس محبت کے ساتھ کرنا چاہیے، عقیدت کے ساتھ کرنا چاہیے، ذوق اور شوق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا عمل اللہ کے دربار میں رنگ لائے گا، یہ تھوڑا سا عمل ہمارا اخلاص ہوگا، اللہ کے دربار میں رنگ لائے گا۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ عبادت میں جو 3 چیزیں اہم ہیں، سب
سے پہلے محبت کے ساتھ ہر ایک عمل کو کرنا ہے. جب محبت کے ساتھ کریں گے آدمی مزید اس کا دل چاہے گا کہ میں اس کام کو اور آگے بڑھاؤں. یہ ہو گئی سب سے پہلی چیز. دوسرے نمبر پر آئیے عبادت کے لیے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ خوف خدا ہونا چاہیے. آدمی گناہ کرتے ہوئے اس کو ڈرنا چاہیے کہ میرا جو یہ عمل ہے اس عمل سے میرا رب ناراض ہو رہا ہے, میرے اس عمل سے میرا خدا ناراض ہو رہا ہے. اس کے دل کے اندر جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے بزرگان محترم وہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کرنے سے ڈرے گا. وہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے سے ڈرے گا, رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے سے ڈرے گا, رات کی تنہائیوں میں وہ گناہ کرنے سے ڈرے گا. چاہے وہ کسی بھی کونے میں چلا جائے جب وہ گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف رہتا ہے, اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر رہتا ہے. شیطان تو ہمیشہ وسوسے ڈالتا ہے, شیطان تو ہمیشہ اس کے دل میں وساوس ڈالتے رہتا ہے اور یہ کہتا ہے ارے اللہ کے بندے آج گناہ کر لے, اب گناہ کر لے, بعد میں توبہ کر لے. کیا پتا کہ بعد میں اس کی توبہ کی توفیق ملے کہ نہ ملے, زندگی ختم ہو جائے. ابھی رات میں شب برات گزری ہے, کتنے ہزاروں کے تعداد میں انسان رات میں اللہ کو منوانے کے لیے خون کے آنسو بنائے ہیں, خون کے آنسوؤں کو بہائے ہیں. سمندروں میں جس طرح پانی بہتا ہے ایسے ایسے گنہگار یہاں رات میں شب برات میں اللہ کو منوایا ہے. لیکن سچی توبہ وہی انسان کر کے اٹھتا ہے کہ آئندہ میری زندگی کے اندر گناہ نہیں ہوں گے. جب اس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا ہے وہ جو بھی عبادت کرے گا اس کی عبادت میں وہ لذت کو محسوس کرے گا. اسی لیے بزرگان محترم دوسرے نمبر پر فرمایا کہ عبادت میں اگر مزہ چاہتے ہو, عبادت سے اگر تمہاری محبت کرنا چاہتے ہو تو دوسری بات یہ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے. دن کے اجالے میں بھی ہم گناہ کریں اس بات کو ہم سامنے رکھ کر کرنا چاہیے یہ میں جو گناہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے اس گناہ پر پکڑ ہو جائے گی. آدمی اس بات کو اگر سوچ لے کہ خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ گناہ کرنے سے رک جائے گا, وہ گناہ کرنے سے باز آ جائے گا, وہ گناہ کرنے سے دور رہے گا. بزرگان محترم یہ خوف خدا ہمارے دلوں کے اندر ڈالنا چاہیے. جب آدمی کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہے اللہ پاک اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں. واقعہ بتاتا ہوں غور سے سنیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی رسول گزرے. ایک مرتبہ راستے پر سے گزر رہے, اب دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان آ رہا ہے, اب اس کے ہاتھ میں شراب کی باٹل ہے. اب وہ نوجوان ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, اب ہاتھ میں اس کے شراب کی باٹل رکھی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس راستے سے, جس گلی سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جاتے تھے بزرگان محترم اس راستے سے شیطان کبھی نہیں گزرتا تھا. اس شیطان کے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس راستے سے حضرت عمر بن خطاب گزرے ہیں اور اسی راستے سے میں گزروں. شیطان کے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا تھا. جس گلی سے حضرت عمر گزر جاتے تھے شیطان اس راستے کو چھوڑ کر, اس گلی کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا تھا. اب ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں, ایک نوجوان سامنے سے گزر رہا ہے, اب اس کے ہاتھ میں شراب کی باٹل ہے اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا اب میرے سامنے حضرت عمر آ گئے, اب میں بچ نہیں پاؤں گا.
حضرت عمر سامنے سے آ گئے ہیں، میرے سامنے آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں، میں حضرت عمر کے روبرو ہو رہا ہوں، اب میرے ہاتھ میں شراب کی باٹل ہے، آج کی راتوں میں بچ نہیں پاؤں گا، اے اللہ مجھے عمر کے قہر سے مجھے بچا لیجئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس نوجوان کے اوپر پڑتی ہے، وہ نوجوان کے اوپر جب نظر پڑتی ہے وہ دل ہی دل میں ڈرنے لگتا ہے، اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے، پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ حضرت عمر کے سامنے اس کا سامنا ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو بلاتے ہیں، اب دیکھا کہ ادھر سے بھاگ جاؤں تو بچ جاؤں گا، ادھر سے بھاگ جاؤں تو بچ جاؤں گا، لیکن نوجوان کے متعلق لکھا ہے کہ بھاگنے کے لیے کوئی راستہ اس کو میسر نہیں ہو رہا۔ وہ نوجوان کے ہاتھ میں شراب کی باٹل ہے، کہیں سے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، حضرت عمر نے نوجوان کو بلایا اور کہا کہ اے نوجوان تو کہاں جا رہا ہے، تھوڑا سا آگے آ جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جملے کو سن کر وہ جو نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں شراب کی باٹل تھی، حضرت عمر کی آواز کو سن کر وہ اپنے بغل میں شراب کی باٹل کو چھپانے لگا۔ حضرت عمر کی آواز کو سن کر شراب کی باٹل کو بغل میں چھپانے لگا اور حضرت عمر کے سامنے آ گیا اور دل ہی دل میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے کانٹیکٹ کر رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے دوستی کر رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا اے اللہ آج مجھے عمر کے قہر سے بچا لیجئے، اے اللہ آج مجھے عمر کے غصے سے بچا لیجئے، اگر آج میں پکڑا جاؤں تو میں بچ نہیں پاؤں گا۔ دل ہی دل میں اللہ سے یہ صلح کر رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے یہ پکا وعدہ کر رہا ہے اللہ آج مجھے عمر کے قہر سے بچا لیجئے، اللہ آج کی رات مجھے عمر کے قہر سے غصے سے مجھے بچا لیجئے، اے اللہ آج کے بعد میں شراب کی باٹل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ مجھے عمر کے قہر سے بچا لیجئے، آج کے بعد میں شراب کو استعمال نہیں کروں گا۔ شراب کی باٹل کو لے کر اس کے اندر جو چرس ہوتا ہے، اس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے، ہزاروں قسم کی چیزیں ڈال کر شراب بنائی جاتی ہے۔ اے پروردگار عالم، اے خالق السماوات والارض، ایک مرتبہ مجھے عمر کے قہر سے بچا لیجئے، ورنہ آج میں بچ نہیں پاؤں گا، ورنہ آج اگر میرا یہ شراب ظاہر ہو جائے میں عمر کے غصے سے بچ نہیں پاؤں گا۔ دل ہی دل میں ایک شرابی، یہ گنہگار اللہ سے کانٹیکٹ کر رہا ہے، دل ہی دل میں رو رہا ہے، اللہ کو منوا رہا ہے۔ بزرگان محترم اتنا کہنا ہی تھا وہ شرابی اللہ سے، اے اللہ آج ایک مرتبہ مجھے بچا لیجئے، آج کے بعد سے میں شراب نہیں پیوں گا، پینا تو دور کی بات ہے، اے اللہ میں شراب کی باٹل کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرابی سے کہتے ہیں، اس اللہ کے بندے سے کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے مجھے ذرا بتا دے، تیرا ہاتھ میں کون سی چیز ہے جو اس طرح تو اپنے بغل کے اندر چھپا کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ کے بندے وہ بتا دے وہ کیا چیز ہے۔ بزرگان محترم وہ چیز دکھانے سے پہلے چونکہ اس بندے کا تعلق اللہ سے ہو گیا تھا، دل ہی دل میں توبہ کر لیا تھا، دل ہی دل میں استغفار کر لیا تھا اور آئندہ شراب نہ پینے کا پکا ارادہ اور عزم کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ تیرا ہاتھ کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو تو مجھے دکھانے سے شرما رہا ہے، چھپا رہا ہے۔ وہ نوجوان ڈرتے ڈرتے نکالتا ہے اور کہتا ہے حضرت عمر بن خطاب سے، اے عمر بن خطاب میرے ہاتھ میں تو سرکہ موجود ہے۔ بعض حضرت علماء فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان حضرت عمر سے کہا کہ حضرت عمر میرے پاس جو باٹل میں جو چیز ہے وہ دودھ رکھا ہوا ہے، یا تو وہ سرکہ ہوگا یا تو وہ سفید دودھ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب نوجوان سے کہتے ہیں، ارے نوجوان بتا تو صحیح وہ باٹل کے اندر کیا ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی اس پر نظر ڈالنا چاہتا ہوں، واقعتاً یہ دودھ ہے یا سرکہ ہے، تو
दिखाने के लिए क्यों डर रहा है? बुजुर्गान मोहतरम, वो डरते हुए, अल्लाह का खौफ खाते हुए, आज उमर के कहर से बचने के लिए वो बाटल को अपने बगल से निकालता है। वाक़ियतन उस बाटल के अंदर जो पहले शराब थी, अल्लाह पाक ने उस शराब को दूध से बदल दिया। अल्लाह पाक ने उस शराब को सिरके से बदल दिया। और वो बाटल जब निकाल कर देखने लगा, ज़ारो ख़ितार रोने लगा। ये मेरे अल्लाह की कुदरत होती है, ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा होता है। जो बंदा सच्चे दिल के साथ तौबा कर लेता है, गुजरी हुई ज़िंदगी पर नदामत करके दो क़तरे आंसू बहा लेता है, अल्लाह पाक भी उसकी ज़िंदगी को बदलने के लिए देर नहीं करते। यहाँ देखें, नौजवान के हाथ में शराब की बाटल थी, दिल में इरादा किया, अल्लाह से कहा कि आइंदा इस चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज उमर के कहर से बचा लीजिए। अल्लाह ने क्या किया, उसकी तौबा को भी कबूल कर लिया, उसके आंखों से निकले हुए आंसुओं की लाज भी रख लिया और दिल ही दिल में अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा। अल्लाह ने उसको माफ़ भी कर दिया और अल्लाह पाक ने उस शराब को सिरके से बदल दिया। बुजुर्गान मोहतरम, ये वाक़िया बताकर मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आदमी अपने दिल के अंदर खुदा का खौफ दाखिल कर लेता है, आगे की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में एक अजीब तरह का नूर दाखिल कर देते। ये हो गई दूसरी चीज़। इबादत में शौक़ लाने के लिए अल्लाह का खौफ भी हमारे दिलों के अंदर दाखिल करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आइए, इबादत के अंदर मोहब्बत होने के लिए, इबादत से मोहब्बत होने के लिए हज़रत उलमा फरमाते हैं कि वो एक उम्मीद भी होना चाहिए कि जो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ वो इस उम्मीद पर बंदे को करना चाहिए, ये जो मैं खैर का काम कर रहा हूँ अल्लाह की ज़ात पर मुझे भरोसा है, कामिल यकीन है कि इस कार्य खैर की बुनियाद पर अल्लाह मुझे सवाब ज़रूर अता फरमाएंगे। सवाब ही नहीं बल्कि बरोज़ क़यामत अल्लाह पाक अपनी रहमत के साए में मुझे जगह भी अता फरमाएंगे। क़यामत के दिन तो अल्लाह की रहमत के साए के अलावा बुजुर्गान मोहतरम किसी का साया नहीं होगा। अगर मैं और आप चाहते हैं कि बरोज़ क़यामत अल्लाह के रहमत के साए में जगह चाहते हैं, दुनिया में रहते हुए ऐसे खैर के काम हम लोग करना चाहिए कि इस खैर के काम से बस अल्लाह राज़ी हो जाए, इस अमल से बस मेरा नबी राज़ी हो जाए। और इस उम्मीद से आदमी अगर करता है, अमल थोड़ा होगा लेकिन क़यामत के दिन उस थोड़े से अमल की बुनियाद पर वो अल्लाह की रहमत के साए में उस बंदे को जगह नसीब हो जाएगी। वो ऐसा साया होगा, अगर कोई मोमिन एक मरतबा अल्लाह की रहमत के साए में छाँव में चला जाता है, फिर दोबारा उस छाँव से उठकर बाहर आना गवारा नहीं करता। इतना सुकून वो महसूस करेगा अल्लाह के रहमत के साए में कि वो दोबारा उस जगह को छोड़कर बाहर दूसरी जगह पर आना गवारा नहीं करेगा। ऐसे रहमत के साए में अगर जगह चाहते हो, अभी शब बारात हमारी गुजरी है, हमने कई चीज़ों के इरादे किए हैं, कई चीज़ों को हमने छोड़ने का इरादा किया है। जब हमने इरादा कर लिया है उन चीज़ों पर मजबूती से कायम रहना है। चार बातें बताता हूँ, गैर से सुनिए। बुजुर्गान मोहतरम, रमज़ान आ रहा है, अभी से चार बातों की पाबंदी कर लीजिए। अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है हम इन चार बातों पर अमल कर लेंगे, रमज़ान भी हमारा सही सलामती के साथ गुजरेगा, आफियत के साथ गुजरेगा, बड़े इत्मीनान के साथ गुजरेगा। इबादत करने में मुझे और आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले नंबर पर आइए, गुजरी हुई ज़िंदगी के अंदर जो गुनाह हो गए उन गुनाहों को छोड़ने का हमने कल रात में इरादा कर लिया। अरे इरादा किया कि नहीं किया? अल्लाह जितने गुनाह हमारे से हो गए, हम मानते हैं कि बंदे हैं लेकिन हम गुनहगार हैं, हम गुनाहों के पुतले हैं। हमारे साथ हमेशा नफसानी ख्वाहिशात लगे हुए हैं, शैतान लगा हुआ है। हम अच्छाई पर जाना चाहे, शैतान कहता है कि अरे भाई ये अच्छाई वाला रास्ता नहीं है, ये तो जो तुम रास्ते पर जा रहे हो ये तो गलत रास्ता है। इंसान होने के नाते गुनाह हो गए हैं। सबसे पहले नंबर
نمبر پر جو گناہ ہمارے سے ہو گئے ہم نے ان گناہوں کی رات میں معافی مانگ لیا ہے، اللہ کو منوا لیا ہے، اس بات کا ارادہ بھی کر لیا ہے کہ اے اللہ ان گناہوں کو ہم آئندہ نہیں کریں۔ اور دوسرے نمبر پر آئیے، آئندہ جو گناہ ہونے والے تھے اللہ سے ہم نے وہ بھی دعائیں کی، اے اللہ جو گناہ آئندہ ہونے والے ہیں اللہ ان گناہوں سے بھی آپ ہم کو بچائیے۔ یہ رات میں ہم نے یہ بھی دعائیں کی، ان گناہوں سے بھی ہم دور رہنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر آئیے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو بچانا۔ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہم اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ برے دوست کون ہوتے ہیں؟ دو تین باتیں بتاتا چلو۔ برے دوستوں میں سے وہ دوست ہوتے ہیں، ایک وہ دوست ہوتا ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتا، رمضان کے مہینے میں بھی کوئی عذر نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، وہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے۔ حضرات علماء نے فرمایا یہ برے دوست ہوتے ہیں، یہ جہنم میں خود جا رہے ہیں اور تم کو روزہ رکھ کر بھی یہ اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اس لیے ایسے برے دوستوں سے نیک لوگوں کو دور رہنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر حضرات علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، حضرت علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، تہجد پڑھنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے ہمارے دل کے اندر بھی جذبہ آئے گا، ارے یہ بھی تو میرا دوست ہے، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت میں گزار رہا ہے، چلو میں بھی اللہ کا کلام اٹھا کر تھوڑی دیر اسے اللہ کی کلام کی تلاوت کروں۔ یہ نوافل پڑھنے میں لگا ہوا ہے، یہ تہجدیں پڑھنے میں لگا ہوا ہے۔ جب نیک لوگوں کی صحبت میں بندہ رہتا ہے، شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے میں اور آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ جب اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے بزرگان محترم، عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، عبادت کرنے میں مجھے اور آپ کو شوق آئے گا۔ یہ عبادت کا مزہ انہی لوگوں کو میسر ہوتا ہے جو عبادات میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جتنے باتیں بتائی گئی سنائی گئی سب باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔